آج ویو 360 میں افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والے پاکستانی طالبان سے نمٹنے کے لیے کیا امریکہ پاکستان کی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ یوکرین سے فرار ہونے والے پناہ گزینوں کو مفت جرمنی لے جانے والی ٹرین، اور آپ کو لیے چلیں گے شمالی امریکہ کے سب سے بڑے کار شو شکاگو آٹو شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے آج پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں میں انتخابات کے لیے 9 اپریل کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر عارف الوی کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن آئین کے تحت الیکشن کا پروگرام جاری کرے۔ اس سے پہلے پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ صدر مملکت الیکشن کمیشن کو غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات پر مجبور نہیں کر سکتے، اس لیے وہ آئین کی حدود میں رہیں اور اپنے دفتر کو بلیک میلنگ کا اڈا نہ بنائے۔ اسلام آباد میں ہونے والی ڈیولپمنٹس میں بات کرتے ہیں۔ علی فرقان اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں۔ علی، صدر الوی کے اس اعلان کے بعد کیا ماحول ہے اسلام آباد میں، اور ماہرین کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا رد عمل آئے گا اس پر حکومت کی طرف سے؟ جی، یقینی طور پہ یہ ایک نئی پیش رفت ہے، اور صدر الوی کی جانب سے جو الیکشن کمیشن کو خطوط لکھے گئے تھے اس سے یہ اشارے مل رہے تھے کہ وہ اس عمل میں مداخلت کریں گے اور اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ اس کے اوپر ابھی جو ریئیکشن آیا ہے حزب اختلاف یعنی کہ حکومت کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے اس کو یہ کہا ہے کہ یہ صدر نے اپنے آئینی اختیار سے تجاوز کیا اور یہ ان کا اختیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر فوری کوئی رد عمل نہیں دیا ہے، اور ترجمان الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ کل ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے، اور وہ اس صورتحال کے اوپر جائزہ لیں گے۔ اس سے قبل جو مشاورتی اجلاس بلایا تھا ایوان صدر میں، اس میں الیکشن کمیشن نے شرکت سے معذرت ظاہر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ چونکہ یہ عمل عدالتوں میں ہے اس وجہ سے وہ صدر کی جو ان کی خواہش پہ جو اجلاس بلایا گیا اس میں کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ یہ معاملہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ عدالتوں میں بھی چل رہا ہے، تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صورتحال جو کہ آئینی ماہرین کا بھی یہی خیال ہے کہ اب عدالت میں جائے گا اور عدلیہ کو اس میں جو ہے وہ مداخلت کرنی ہوگی، کیونکہ جو دونوں صوبوں کے گورنرز ہیں یہ ان کا آئینی اختیار ہے بقول الیکشن کمیشن کے اور جو حکمران جماعتیں ہیں۔ لیکن حزب اختلاف کی جو جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس نے صدر کو خط لکھا تھا اور اس معاملے میں جو ہے وہ کردار ادا کرنے کو کہا تھا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ گورنر اور الیکشن کمیشن اپنا آئینی کردار ادا نہیں کرے تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کردار ادا کیا۔ تو بہرحال یہ اب معاملہ عدالتوں کی طرف عدالت میں ہی دکھائی دے رہا ہے، نظر آئیں گے۔ علی، ایک اور جو بڑی ہم جس طرح کی ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا امریکی سفارتکار نے بھی اس کا ذکر کیا پاکستان میں جو سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں۔ انہوں نے اپنے اسلام آباد کے دورے میں کہا تھا کہ اس وقت پاکستان کو مدد کرنے کے لیے امریکہ تیار ہے۔ سینٹ میں آج منی بجٹ بھی زیر بحث ہے، تو اسلام آباد میں سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی خاص اقدامات زیر غور ہیں ملک میں؟ جی بالکل، جو حالیہ واقعات ہوئے خاص طور پہ کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ جو امن معاہدے کی منسوخی ہے اس کے بعد خاصی تشویش پائی جاتی ہے، اور اس حوالے سے سیاسی سطح کے اوپر کافی بحث ہوئی، اور اس بحث کے نتیجے میں پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس بلایا گیا۔ وہ اجلاس گزشتہ ہفتے 2 روز جاری رہا، اور اس کا جو پہلا ایجنڈا آئٹم تھا وہ یہی تھا کہ دہشت گردی کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بحث کی جائے، اور حکمراں جو وزراء ہیں وزیر دفاع، وزیر داخلہ، یہ اس سے پہلے اس چیز کا یقین دہانی کروا چکے تھے سیاسی جماعتوں کو کہ عسکری قیادت جو ہے وہ بھی اس پارلیمنٹ کے اجلاس میں آ کے صورتحال سے آگاہ کرے گی۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ابہام پایا جاتا ہے، کچھ صورتحال میں واضح نہیں ہے حکومت کہ اس صورتحال کو کس طرح لے کے چلنا ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو اجلاس ہے 2 روز جاری رہا، اور حکومت کی طرف سے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ بھی نہیں دی گئی اس اجلاس میں۔ اور جو دیگر جماعتوں کے جو رہنما ہیں انہوں نے اس کے اوپر جب اعتراض کیا تو پھر یہ اجلاس جو ہے وہ آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دیا گیا، اور اب آئندہ ہفتے یہ اجلاس ہوگا۔ اس سے پہلے ایک میں آپ کو بتا دوں کہ پشاور میں جو ایپکس کمیٹی ہوئی تھی جس میں آرمی چیف اور وزیر اعظم بھی شریک ہوئے تھے، اس میں بھی سیاسی جماعتیں جو کہ حکمران جماعتیں ہیں وہ مختلف خیالات رکھنے کے باعث کوئی بہت خاص ایک نقطہ نظر کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکا۔ دیکھتے ہیں آگے علی کس طرح سے یہ ڈیولپمنٹس رہتی ہیں، آپ سے مزید اپڈیٹس اس حوالے سے ہم لیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ امریکی سفارتکار ڈیرک شولے جو کہ پاکستان کے گزشتہ ہفتے دورے پہ تھے، انہوں نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا تھا۔
پاکستان کے محکمہ خارجہ کی ترجمان نے گزشتہ ہفتے معمول کی پریس بریفنگ میں کہا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں آنے والے مثبت رجحان سے پاکستان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ ایسے میں جب پاکستان کو سیکیورٹی اور معیشت دونوں بڑے محاذوں پر بحران کا سامنا ہے، امریکہ پاکستان کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہے؟ اور اگر ہم اوورال امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے رابطوں کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کو کیا توقعات ہیں، اور کیا امریکہ ان توقعات کو پورا کرنے کی پوزیشن اور موڈ میں ہے؟ اس پر تجزیہ لیتے ہیں ڈاکٹر سید محمد علی سے۔ ڈاکٹر علی، افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد یہ رائے تھی کہ اب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات میں کمی آئے گی، لیکن حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان اس کے ساتھ وہ تعلقات پاکستان کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے جو افغان جنگ کے دوران ڈس انگیجمنٹ کا شکار ہوئے۔ تو کیا وجہ بنی ان پورے تعلقات کو دوبارہ سے شروع کرنے کی اور ان میں حالیہ تیزی کی؟ کچھ نہ کچھ تو تعلق رکھنا تھا۔ یہاں پر بھی تجزیہ کار یہی مشورہ دے رہے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ بالکل پاکستان سے ڈس انگیج نہیں کر سکتا۔ اس میں دو تین باتیں ہیں، ایک تو چین کا جو کردار ہے برِ صغیر میں، دوسرا جو نیوکلیئر ایشو ہے اس میں انڈیا اور امریکہ اور چین کی کشیدگی کے لحاظ سے بھی ایک گھمبیری پیدا ہو رہی ہے جس میں امریکہ بھی ملوث ہے، مگر بہرحال ایک وہ بھی خطرہ ہے۔ اور تیسرا تھا کہ افغانستان میں امریکہ کو پتا ہے کہ پاکستان کی پروکسیمیٹی بالکل ساتھ ہونا جو ہے اس میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ اگر کچھ بھی ان کو کرنا ہوگا تو وہ پاکستان کی مدد ان کو لینی پڑے گی۔ تو یہ تین چیزیں جو تھیں انہوں نے امریکہ اور پاکستان کا کسی حد تک جو آپس میں ان کے تعلقات ہیں ان کو رکھنا ہی تھا، اس کے اندر جو ہے وہ کنٹینیوٹی آنی ہی تھی۔ تو میرا خیال ہے ابھی بھی وہی ہو رہا ہے، بات چیت زیادہ ہو رہی ہے، اور ہمیں چاہیے امریکہ میں تو میرا خیال ہے ان کو تو احساس ہے کہ وہ ایک محدود قسم کی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ٹائز رکھنا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں بھی میرا خیال ہے یہ احساس ہونا چاہیے کہ امریکہ ہم تو چاہ رہے تھے، پاکستان کم از کم چاہ رہا تھا کہ اس کے جو ہے وہ زیادہ ایک بڑی ریلیشن شپ ہو، تو وہ میرا خیال ہے کہ مشکل ہے، کیونکہ امریکہ کی اس وقت انٹرسٹ میں واقعی نہیں ہے۔ ان کی تو انٹرسٹ میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی تحریک طالبان پاکستان کے اوپر حملے کریں، کیونکہ ابھی تک تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ کیونکہ امریکہ ہے نہیں وہاں پر، اور یہ القاعدہ کی طرح ان کی گلوبل ایمبیشنز تو ہے نہیں، تو یہ امریکہ کے ساتھ تو ان کی ڈائریکٹ جو ہے اس وقت لڑائی ہے ہی نہیں۔ تو امریکہ کو بھی یہ پتہ ہے، اور وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ امریکہ کے ساتھ یہ ڈائریکٹ لڑائی لیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں تحریک طالبان سے اگر امریکہ ڈائریکٹلی کسی آپ سمجھتے ہیں کہ فائٹ میں نہیں جاتا، تو یہ جو نیا چیپٹر تعلقات کا کھل رہا ہے اس میں تعاون کس فیلڈ میں زیادہ ہوگا؟ پھر اقتصادی زیادہ آپ سمجھتے ہیں تعاون ہوگا، کیونکہ سیکیورٹی کے حوالے سے تو تعلقات رکھتے ہیں اور سیکیورٹی پہ میٹنگز بھی رہیں پچھلے دنوں میں؟ نہیں، وہ دیکھیے اکنامک تو معاشی طور پر تو ظاہر ہے ہوگا، مگر انڈائریکٹلی مدد ہو سکتی ہے، جس طرح پولیس ٹریننگ ہو گئی، کیونکہ یہ ہے کہ امریکہ کو بھی یہ خدشہ، تو دیکھیے پاکستان کو مسئلہ یہ ہے کہ اب قندھار میں مثال کے طور پہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہیں کہ کھلم کھلا تحریک طالبان جو ہے پھر رہی ہے۔ پاکستان کا خدشہ ہے کہ جی تحریک طالبان ایک طرف ہے، مگر ہم طالبان سے بالکل اپنے جو ہیں تعلقات وہ خراب نہ کریں، اور وہ صلح صفائی میں بھی طالبان نے کوشش کی، مگر وہ ایک جھگڑا چل ہی رہا ہے۔ امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو طالبان سے ظاہر ہے ان کا تو کوئی نو لو لاسٹ ہے، اور دوسری طرف ان کو صرف یہ خدشہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور القاعدہ کا جو تعلق ہے جو پاسٹ میں رہ چکا ہے، تو وہ امریکہ کو وہ خطرہ ہے۔ تو مگر یہ ہے کہ امریکہ کے وہ پاس بہت سارے طریقے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ ڈرون سٹرائکس ڈائریکٹلی اگر وہ کریں گے بھی تو وہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا کہ پاکستان ایئر سپیس دے رہا ہے اور انٹیلیجنس دے رہا ہے القاعدہ کے لیے، تو اس کے پھر اس کے اگینسٹ امریکہ جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے، جو ہے وہ امریکہ کچھ کرے، مگر میرا خیال ہے اس سے زیادہ ڈائریکٹ امریکہ سے ہمیں جو ہے نا پاکستان کو توقعات
نہیں رکھنے چاہیے. تو پاکستان کی آپریشنل کیپیسٹی پہ، کیپیبلٹیز پہ، اور خاص طور پہ اس وقت تو ریسورسز کے حوالے سے جس طرح کی فائنینشیل سچویشن ہے پاکستان کی، اس پہ بھی کافی کویشچن مارکس ہیں. تو کیا ریسورسز ہیں پاکستان کے پاس اس وقت ٹی ٹی پی سے ڈیل کرنے کے لیے؟ دیکھیے جی، یہی تو مسئلہ ہے کہ ایک تو ریسورسز کی کمی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک نظر نہیں ہیں. اب دیکھیے سیاسی طور پر یہ جھگڑا شروع ہو گیا ہے نا، کہ پہلے تو جی پچھلی حکومت جو تھی وہ تو چاہ رہی تھی کہ ٹی ٹی پی والے آ کر سیٹل ہو جائیں. اس سے پہلے جب آپ کو یاد ہوگا جب وہ آرمی اسکول میں سانحہ ہوا تھا، تو وہ بڑا ایک جو ہے وہ مثبت پلان بنا تھا، نیشنل ایکشن پلان جو تھا، تو وہ کدھر گیا؟ اس میں تو اعتراف تھا نا کہ یہ صرف جنگ جو ہے آگ کا بدلہ آگ نہیں ہوتا، آپ کو ان کے دماغوں کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا، آپ کو معاشی حالات کو دیکھنا پڑے گا. مگر ہم نے جا کر جب جھگڑا وہاں کیا تو کتنی وہاں سے انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوئی، اور مطلب یہ کہ آگ کا بدلہ آگ میں پھر اور لوگ بھی جل جاتے ہیں. تو وہاں سے پختون تحفظ محاذ جو نکلا، اب لوگ کچھ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ایسے گروپس جو کشیدگی نہیں چاہتے اسٹیٹ کے ساتھ، جن کی اتنی تنگ نظری نہیں ہے، آپ ان کی امداد لیں، لوکلز کی، کیونکہ یہ ہمارے پاس معاشی حالات واقعی ایسے نہیں ہیں کہ ہم ایک اور اتنا بڑا آپریشن کریں جس کا آ جا کر نقصان ہی ہوتا ہے، اور وہ اس مسئلے کا لیکن علی ایک آپ نے ایک تو جو جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ جو سچویشن اس وقت ہے پاکستان کے پاس ریسورسز کی معاشی لحاظ سے کمی ہے، سیکیورٹی کے لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی انڈائریکٹلی مدد کر سکتا ہے. لیٹس سی کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھتا ہے. آپ سے ہم اس پہ مزید تجزیہ بھی لیتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے. امریکی صدر جو بائیڈن کل اپنے پولینڈ کے طے شدہ دورے سے پہلے آج اچانک یوکرین پہنچ گئے ہیں. اس ہفتے روس کے یوکرین پر حملے اور جنگ کو شروع ہوئے 1 سال مکمل ہو جائے گا. گزشتہ 1 سال کی جنگ کے دوران روس نے یوکرین کے کئی علاقوں پر قبضہ کیا، پھر روسی افواج ان علاقوں سے یا تو پیچھے ہٹ گئیں یا یوکرین نے ان سے قبضہ چھڑوا لیا، اور اب ایسا لگتا ہے کہ روس انہی علاقوں میں کچھ علاقوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جنگ زدہ علاقوں میں رہنے والے خاندانوں کا کہنا ہے کہ ان کا پہلے ہی بہت زیادہ نقصان ہو چکا. جب گزشتہ سال روس نے خرسون اور بلاس کے صوبے میں پراوڈینا نامی اس گاؤں پر قبضہ کیا تھا تو یوکرین کی فوج نے اسے گھیر لیا تھا اور یہاں شدید لڑائی ہوئی تھی. اگلے دستے یہیں سے گزرے. اس پوری سڑک پر روسی کھڑے تھے. زیادہ تر علاقہ تباہ ہو چکا ہے یا بارودی سرنگوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اب صوبے پر یوکرین کا کنٹرول ہے. روسی فوجیوں نے یوکرینی افواج کو خوفزدہ کرنے کے لیے جو پتلے کھڑے کیے تھے وہ اب کسی کی حفاظت نہیں کر رہے. یہ یاد دلاتے ہیں کہ زمین پر بہت ہی اعلیٰ تکنیکی جنگ میں بھی نوجوان ہی ہیں جو کہ اصل جنگ لڑتے ہیں. دونوں فریقوں نے ہوائی اڈے پر متعدد بار حملہ کیا ہے. دونوں کی ترجیح تھی کہ ایئرپورٹ چاہے کھنڈر بن جائے لیکن دشمن کے ہاتھ نہ لگے. اس صوبائی دارالحکومت کے اندر سڑکوں کے کنارے لگے بینرز پر خرسون کو ہیرو سٹی لکھا گیا ہے اور یہ بھی کہ گھر والوں اب تم سب آزاد ہو. اب بھی دن رات بمباری ہوتی ہے لیکن شہر کا بیشتر حصہ اب بھی قائم ہے. مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ رہائشیوں کی اکثریت بہت پہلے ہی شہر چھوڑ گئی تھی. جب روسیوں نے قبضہ کیا تو کچھ فرار ہو گئے، باقی اس وقت روسیوں کے ساتھ چلے گئے جب یوکرین نے شہر واپس لے لیا. روسی افواج صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں اور باقی رہ جانے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جہاں وہ جائیں، یا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک جگہوں سے بے گھر ہو کر یہاں آئے ہیں. ہم یہاں خرسون میں آدھے سال سے ہیں اور صرف ایک بار اپنے گھر گئے ہیں. اب وہاں جانے کے لیے کوئی سڑک نہیں کیونکہ پل تباہ ہو گیا ہے. ایگناٹینکو بھی پراوڈینا کی رہنے والی ہیں جہاں زیادہ تر گھر خالی ہیں یا تباہ ہو چکے ہیں. ہم نے انتہائی بدترین دن دیکھے ہیں. کئی بار ہم پر فائرنگ کی گئی. گھر کے تباہ ہونے سے پہلے میں نے کھڑکیوں کی کئی بار مرمت کی تو وہ بدترین دن تھے. سب سے برا دن وہ تھا جب میں نے روسی ٹینکوں کو گاؤں میں داخل ہوتے دیکھا.
अब गांव में सिर्फ रूसी टैंकों की बाकियात रह गई हैं, लेकिन विक्टर सासोनोविच का कहना है कि जब इतना कुछ ज़ाय हो चुका है तो अब थोड़ा सा आराम है। यूक्रेन में पूरे 1 साल की जंग के बाद मकामी लोगों का कहना है कि अगर ये कल खत्म हो भी जाती है तब भी यहाँ तबाही बेइंतहा है। हैदर मर्डॉक की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग के शुरू के कुछ हफ्तों में जान बचाकर पड़ोसी ममालिक पहुंचने वाले यूक्रेनी महाजरीन को यूरोप भर में मुफ्त सफ़र की सहूलत दी गई थी, लेकिन 1 साल बाद मुफ्त ट्रांसपोर्ट का जो वाहिद ज़रिया अब इन महाजरीन के पास रह गया है वो पोलैंड से जर्मनी जाने वाली एक ट्रेन के ज़रिए है, जिसके सफ़र के अखराजात जर्मन हुकूमत अदा करती है और बुनियादी तौर पर इसे रज़ाकार चलाते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में ये जानने की कोशिश की गई है कि जंग के 1 साल बाद भी इस ट्रेन की कितनी ज़रूरत है। रात को जर्मनी जाने वाली ये ट्रेन हर 2 दिन बाद यूक्रेन की सरहद पर प्रजेमेशल से हैनोवर के लिए रवाना होती है, जो सिर्फ मुहाजिरीन के लिए मखसूस है। लेकिन ट्रेन पर जगह हासिल करना आसान नहीं। प्रजेमेशल स्टेशन के अंदर एक इंतजारगाह अब माओ और छोटे बच्चों के लिए एक पनाहगाह बन गई है। वो सबसे पहले हैं जिन्हें कलाई वाले बेंच दिए जाते हैं जो उन्हें ट्रेन में जगह की जमानत देते हैं। आलमी इदारे रेड क्रॉस के रज़ाकार इस अमल की निगरानी करते हैं। उन्हें अक्सर रिश्वत की पेशकश की जाती है, लेकिन इंतजार करने वालों की फहरिस्त पर सख्ती से अमल होता है। अलेक्जेंडर ह्राबरचुक और उनका खानदान मशरकी यूक्रेन के फ्रंट लाइन पर वाक़ शहर सेवेरियोडोनेस्क से फरार हुए हैं। एक पनाहगाह में 2 दिन इंतजार के बाद खानदान को कलाई की पट्टियां मिली हैं और अब वो जर्मनी में जिंदगी गुजारने की तैयारी कर रहे हैं। शहर का 70% हिस्सा तबाह हो चुका है। इसकी दोबारा बहाली में कम से कम 3 या 4 साल लगेंगे। बेशक मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पला बड़ा हूँ। इस जगह को छोड़ना बहुत मुश्किल था। हमने बच्चों की खातिर ये किया। ट्रेन के हर डब्बे में 6 अफराद सो सकते हैं, या अगर छोटे बच्चे हों तो 8 तक। हमारे पास सिर्फ 4 रेल के डब्बे हैं और कलाई बेड रखने वाले 210 लोग हैं जो हनोवर जाने वाली ट्रेन में बैठेंगे। काश हमारे पास 5 या 6 रेल कारें होती ताकि तमाम पनाहगज़ीनों को भेजा जा सकता। हमें इन इजाफी रेल कारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये अमल सुस्त है मगर मुनज़्ज़म। रज़ाकारों की कोशिश है कि वो पनाहगज़ीनों और उनके सामान के लिए हर दस्तयाब जगह इस्तेमाल करें। ट्रेन में गुंजाइश से कहीं ज़्यादा पनाहगज़ीन जर्मनी पहुंचने के लिए बेकरार हैं। कुछ लोग अपने तौर पर रेल, बस या जहाज़ के टिकट के ज़रिए मगरबी यूरोप और उससे आगे जाने के काबिल हैं, लेकिन बहुत से पनाहगज़ीन सब कुछ खो चुके हैं और इस मुफ्त सर्विस पर इन्हसार करते हैं। मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए हैं। कोई जगह नहीं जहाँ जा सके। उन्होंने आधी रात को गांव को तबाह कर दिया। मुझे नहीं मालूम कि मैं दोबारा कहाँ से शुरू करूँगी। अब मैं घर नहीं खरीद सकती, घर तामीर नहीं कर सकती। मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे रहूँगी। मैं नहीं जानती कि खुदा की तरफ से हमारे लिए क्या उम्मीद बाकी है। फिलहाल तो वाहिद उम्मीद जंग से बचने और अजनबियों की खैरात पर भरोसा करने की है। हेनरी रिजवेल की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका। आज के दौर में सच्चाई अहम है। दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से। VOA+ पर मालूमात अब आपकी दस्तरस में। सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग। सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, सिर्फ VOA+ पर। अमरीकी शहर शिकागो में होने वाले बर-ए-आज़म नॉर्थ अमेरिका के ऑटो शो का आज आखिरी दिन है। ये सबसे बड़ा ऑटो शो 1901 में शुरू हुआ और इस कार शो की ये 115वीं सालाना नुमाइश है, जिसमें दुनिया भर से गाड़ियां बनाने वाली तमाम बड़ी कंपनियां सैकड़ों जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वाली लग्जरी गाड़ियां भी नुमाइश के लिए पेश कर रही है। ये शो कैसे सार्फिन की गाड़ियों से उम्मीदों और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखता है, जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में।
शिकागो ऑटो शो गाड़ियां बनाने वालों के लिए अपनी जदीद तरीन मसनूआत की पहली नुमाइश का एक जरिया है। हालिया बरसों में बैटरी से चलने वाली बरकी गाड़ी या BEV पर तवज्जो ज़्यादा थी, लेकिन गाड़ियों की बढ़ती हुई कीमतों के बायस इस साल के ऑटो शो में मुख्तलिफ इक़साम और चॉइसेस पर ज़्यादा जोर है। टोयोटा में हम समझते हैं कि सिर्फ एक फार्मूला नहीं होना चाहिए। टोयोटा के कर्ट मैकेलिस्टर का कहना है कि कंपनी की तैयार करदा इलेक्ट्रिक और पेट्रोल से चलने वाली दोनों तरह की गाड़ियां सार्फिन की राय की अक्कासी करती हैं। हमारे सार्फिन हमें बता रहे हैं कि वो हर तरह की गाड़ियां चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम उन्हें एक मखसूस दायरा इंतखाब में कैद कर दें। यही वजह है कि टोयोटा प्रियस गाड़ियों की 5वीं खेप की नुमाइश कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली हाइब्रिड गाड़ी है, जिसमें बैटरी और पेट्रोल दोनों से चलने वाला इंजन इस्तेमाल होता है। अब हमारे पास टोयोटा और लेक्सस के 21 हाइब्रिड मॉडल हैं, तो ये हमारे कार्बन के अखराज में कमी के पैगाम का एक बड़ा हिस्सा है। कर्ट मैकेलिस्टर का कहना है कि टोयोटा ज़्यादा महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तेज़ी से बढ़ती हुई मांग को नज़रअंदाज नहीं कर रहा। हम इसे यकीनी बनाना चाहते हैं कि ना सिर्फ एक ऐसी चीज़ पेश करें जो हमारे ख्याल से मुनासिब है, बल्कि उनकी जेब पर बोझ भी न बने। 2022 में गाड़ियों की खरीद के लिए दिए जाने वाले कर्जों की बुलंद शरह सूद ने नई गाड़ियों की खरीदारी में कमी की और एक दहाई में पहली मरतबा फरोख्त नीचे चली गई। लेकिन तहकीकाती फर्म मोटर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक बैटरी से चलने वाली गाड़ियों की फरोख्त में एक साल पहले के मुकाबले में तकरीबन 75% इजाफा हुआ। पिछले साल अमेरिका में नई कारों की फरोख्त का तकरीबन 6% इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हिस्से में आया। कार साजों का कहना है कि सार्फिन को अपनी रेंज एंग्जाइटी यानी इस फिक्र को दूर करने में मुश्किल हो रही है कि कितने फासले बाद उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ी को बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत होगी। अमेरिका में चार्जिंग स्टेशनों के मुकाबले में पेट्रोल स्टेशनों की तादाद कहीं ज़्यादा है। हमारे सार्फिन में से कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए हमारा मंसूबा ये है कि अगले 5 सालों में उन लोगों को 3 सबसे ज़्यादा तलब वाली अक़साम की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ऑफ़र की जाएं, लेकिन जो तैयार नहीं हैं उनके लिए ICE गाड़ियाँ या पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ पेश की जाएं। जनरल मोटर्स के शेवरले ब्रांड के चैड लायंस का कहना है कि पेट्रोल से चलने वाली कारों की मांग में कमी आई है, इसलिए उनकी कंपनी की मसनूआत का इंतखाब सपोर्ट यूटिलिटी गाड़ियों यानी SUVs पर मरकूज है। इस साल के आखिर में शेवरले बैटरी से चलने वाली 2 नई SUV गाड़ियां पेश करेगी, लेकिन सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। पिकअप ट्रक अमेरिका में बेहद मकबूल हैं और इसीलिए हम इलेक्ट्रिक सिल्वराडो भी पेश कर रहे हैं। डॉज कंपनी के डिज़ाइन मैनेजर डियान ननॉव का कहना है कि सार्फिन को ऐसी गाड़ियां चाहिए जो देखने में इलेक्ट्रिक कम और क्लासिक ज़्यादा हों। मेरे ख्याल में अगर आप इस वक्त की तमाम इलेक्ट्रिक कारों को देखें तो वो सब एक जैसी नजर आती हैं। उनको देखकर एक ही तरह का एहसास होता है। उनकी बनावट एक जैसी है, एक खास तनासुब के साथ, एक जेली बीन जैसी। डियान ननाव एक ऐसे तस्वुर पर काम कर रहे हैं जो मकबूल चैलेंजर मसल कार को मुकम्मल तौर पर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में तब्दील कर देगा। एक ऐसी गाड़ी है जो अभी तक नहीं बनी और ये मसल कार बनाने का एक बड़ा तजुर्बा होगा। एक तरफ कारसाज सार्फिन की पसंद के मुताबिक गाड़ियां बनाने पर जोर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन चाहते हैं कि 2030 तक सड़क पर चलने वाली 50% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों। उधर रियासत कैलिफोर्निया ने लाजमी करार दिया है कि 2035 तक रियासत में फ़रोख्त होने वाली तमाम नई गाड़ियां बिजली या हाइड्रोजन से चलने वाली हों। केन फैराबॉ की रिपोर्ट के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। और इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।